بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ابرہا گورنر یعنی حاکم تھا یمن کے شاہی حبشہ نجاشی کی طرف سے۔ یہ وہ نجاشی نہیں تھا جس کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے ہجرت کی، بلکہ اس کے والد نجاشی نے یمن کا کچھ حصہ فتح کیا ہوا تھا اور اس نے اپنا حاکم بھیجا ہوا تھا جس کا نام ابرہا تھا۔ ابرہا نجاشی کا حاکم تھا یمن میں، اور وہ دیکھتا ہے کہ ہر سال لوگ شمال کی طرف جاتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حج پہ جا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ کیوں، وہاں کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں اللہ کا گھر ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے میں ایک گھر بناؤں گا جو تمہارے کعبہ سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا اور تمہیں حج کرنے کے لیے یہی آنا ہوگا۔ تو وہ ایک بہت بڑا گھر یعنی کلیسا بنواتا ہے یمن کے شہر میں، کیونکہ وہ عیسائی تھا۔ تعمیر کروانے کے بعد وہ عیسائیوں کا سب سے بڑا گرجا گھر بن گیا جزیرہ نما عرب میں۔ وہ کہتا تھا کہ تم سب کو یہیں آنا ہوگا، شمال میں کعبہ جانے کی بجائے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہاں لوگوں کا میلہ لگ جائے بہت سی وجوہات کی بنا پر، وہاں عبادت کرنے کے لیے، کاروباری وجوہات کی بنا پر۔ اگلے سال جب یمن کے لوگ پھر سے حج کرنے کے لیے کعبہ کی طرف چلے گئے تو اسے بہت غصہ آیا، اور غصے میں آ کر اس نے قسم کھائی کہ میں یہ گھر ہی گرا دوں گا، لہٰذا لوگ ضرور میرے گھر آئیں گے۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میرے پاس ایک ہاتھی ہے، ایک بڑا ہاتھی، اور ہم اس ہاتھی کو لے جائیں گے اور اپنی فوج کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اس لیے وہ اپنی فوج کو جمع کرتا ہے، کیونکہ وہ حبشہ سے تھا لہٰذا ان کے پاس ہاتھی تھا، ورنہ جزیرہ نما عرب میں ہاتھی قدرتی جانور کی حیثیت سے نہیں رہتے تھے، لیکن کیونکہ وہ افریقہ سے تھے لہٰذا ان کے پاس ایک ہاتھی تھا، اور وہ ہاتھی کو جنگ کی تربیت دینے سے واقف تھے۔ اور جب وہ کعبہ کی طرف روانہ ہوا تو اپنی فوج کے ساتھ، جس میں کچھ کہتے ہیں کہ تقریباً 8 ہاتھی تھے اور کچھ کہتے ہیں کہ تقریباً 20 ہاتھی تھے۔ کچھ روایت کہتی ہے کہ وہاں صرف ایک بڑا ہاتھی تھا اور باقی عام اونٹ وغیرہ تھے۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ نہیں، ہاتھیوں کی بہت بڑی فوج تھی، لیکن قرآن پاک ایک ہی ہاتھی کا ذکر کرتا ہے، الفیل، مطلب ایک ہاتھی۔ تو اصحاب فیل یعنی ہاتھیوں والے لوگ، بڑا، بہت بڑا ہاتھی، اور وہاں فوجیں بھی تھیں جو ہاتھی کے ساتھ آئی تھیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے کعبہ جانے کے لیے ایک عرب دورہ رہنما رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے مکہ المکرمہ کی طرف چڑھائی شروع کی، اور جب وہ طائف کے قریب پہنچا تو وہ ایک قاصد بھیجتا ہے کہ جاؤ سید یعنی اہل مکہ کے سردار کے پاس اور انہیں کہو کہ ہم حملہ نہیں چاہتے، ہم آ رہے ہیں، ہم کعبہ کو ڈھائیں گے اور واپس لوٹ جائیں گے۔ تو عبد المطلب جو کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے، خانہ کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار تھے، ان تک خبر پہنچائی گئی کہ وہ یہ کرنے آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اسے آنے دو، اور ابرہا پوری فوج کے ساتھ آیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ مکہ المکرمہ پہنچے، اس نے عبد المطلب اور قریش کے مال اپنے قبضے میں لے لیا، جس میں 200 سے بھی زیادہ اونٹ اور بھیڑیں تھیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عبد المطلب ایک امیر آدمی تھے۔ اور عبد المطلب نے ان کے ایک آدمی کو فرمایا اگر تم کعبہ ڈھا سکتے ہو تو ڈھا کر دکھاؤ، لیکن ہمارے اونٹ ہمیں واپس کر دو۔ تو وہ آدمی آپ کو ابرہا کے پاس لے گیا۔ عبد المطلب کی زبردست شخصیت تھی، آپ کی شخصیت بہت رعبدار تھی، آپ کو دیکھ کر ہی لگتا ہے کہ کوئی سردار آ رہا ہے۔ لہٰذا کہا جاتا ہے کہ آپ خیمے میں داخل ہوئے تو ابرہا آپ سے متاثر ہو کر آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا مجھے آپ سے کوئی ذاتی مسئلہ نہیں، میں صرف آپ کا گھر یعنی کعبہ کو گرانا چاہتا ہوں، صرف آپ کی عبادت گاہ کو گرانا چاہتا ہوں، ذاتی میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر عبد المطلب نے فرمایا میں آپ سے گھر کے بارے میں بات کرنے نہیں آیا ہوں، میں آپ سے کعبہ کے بارے میں بات بالکل بھی کرنے نہیں آیا ہوں، میں آپ سے اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں۔ اور ابرہا نے یہ سب سن کر عبد المطلب کے لیے تمام احترام کھو دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہارے مقدس گھر کو گرانے کی بات کی اور تم مجھ سے اپنے اونٹ کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ پھر عبد المطلب نے زبردست جواب دیا جو سننے والا ہے۔ عبد المطلب نے فرمایا کعبے کا ایک مالک ہے جو اس کی حفاظت فرما رہا ہے، اور اونٹوں کا مالک میں ہوں، ان کی حفاظت کا ذمہ میرا ہے۔ عبد المطلب کے جواب کی وجہ سے ابرہا نے اونٹوں کو واپس کر دیا، اور پھر قریش نے شہر چھوڑ دیا اور پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ بہت دعا کرنے کے بعد عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہے، اور اس کے بعد عبد المطلب کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر اللہ سے التجا کر رہے ہیں کہ اللہ ہم قوت سے نہیں لڑ سکتے، وہ ہمارے سے بہت زیادہ مضبوط ہیں، ان کے پاس ہاتھی ہیں اور ہزاروں آدمی ہیں،
آپ ہماری مدد کریں اور آپ کعبہ کی حفاظت فرمائیں۔ پھر یہ لوگ کعبہ کی طرف بڑھنے لگے۔ ہاتھی نے مزید آگے چلنے سے انکار کر دیا۔ حیران کن بات ہے کہ انہوں نے اسے مارنا شروع کیا۔ ہاتھی مزید آگے نہیں چلا۔ انہوں نے جب اس کا رخ موڑا اس نے چلنا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے اس کا رخ موڑا تو پھر ہاتھی رک گیا۔ سبحان اللہ، اللہ نے اسے روکا۔ انہوں نے بہت کوشش کی لیکن ہاتھی آگے نہیں بڑھا۔ اتنے میں پرندوں کی ایک فوج آ گئی۔ وہ دیکھتے ہیں کہ آسمان میں پرندے ہی پرندے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ پرندے جو پتہ نہیں آسمان میں کہاں سے آئے۔ ان پرندوں میں سے ہر ایک کے پاس 3 کنکر کی پتھریاں تھیں اور ہر کنکر کی پتھری بہت چھوٹی چھوٹی تھی۔ چھوٹی چھوٹی کنکریاں مٹی سے بنی ہوئی تھیں اور بہت ہی اونچائی سے۔ جب ابابیل نے کہ اس لشکر نے ابرا کی فوج کے اوپر زور سے ماری اور کنکریاں اتنی زور سے نیچے آئیں۔ آج ہم گریوٹی کے بارے میں پڑھتے ہیں اور بے شمار چیزوں کے بارے میں۔ واللہ جب اتنی اونچائیوں سے کنکریاں گرائی گئیں تو کنکریاں ان لوگوں کے جسم کو چیرتے ہوئے زمین پر گرتیں اور انہیں موقع پر ہی ہلاک کر دیتیں، اور لوگ دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر! کہ عبد المطلب نے کہا نہیں تھا کہ کعبے کا ایک مالک ہے جو اس کی حفاظت فرمائیں گے؟ تمہیں یاد رکھنا ہوگا کہ اس دن سے لے کر آج تک خانہ کعبہ کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، تو یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا تھا۔ ان میں سے کچھ زخمی ہو گئے اور واپس چلے گئے۔ انہیں ایسی بیماری کا سامنا کرنا پڑا۔ خود ابرا گرتا پڑتا صنعا تک پہنچا اور نہایت دردناک عذاب میں گرفتار ہو کے یمن میں مرا۔ یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بالکل پہلے ہوا، اور یہ وہ سن تھی جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ دوستوں، امید کرتے ہیں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔